سورہ عنکبوت 29 سورہ 41 آیت. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. مثال ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے علاوہ اولیاء سرپرست پکڑتے ہیں، جیسے کہ مثال مکڑی کی ہے، وہ گھر کو پکڑتی ہے، اور بے شک زیادہ کمزور گھروں میں ضرور کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے اگر وہ جانتے ہوں. اب جناب یہ ہوا کہ میں نے جو شروع میں ایک بات کہی تھی، شاید آپ لوگوں میں ریوائز کر دوں، وہ یہ تھی کہ اولیاء سرپرست ہم چاہتے ہیں کہ اس کی سرپرستی میں جانے سے ہمیں مطلب کمفرٹ ہو، ہم ان سے ریلیکس فیل کریں، اطمینان بخش محسوس کریں، یہ ہمارا مین مقصد ہوتا ہے. تو جب آیت کی دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے فزیکل گھر، جیسے یہ فزیکل گھر ہے جس میں آپ بیٹھے ہوئے اس وقت، گھر اس کو ہم مکان بھی کہتے ہیں، اردو میں مکان بھی کہا جاتا ہے. لیکن ایک ہوتا ہے نفسیاتی گھر. تو یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ایک فزیکل بات کو نفسیات سے ریلیٹ کیسے کرتا ہے. مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے علاوہ سرپرست بنایا، اللہ کے علاوہ سرپرست بنایا، یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو اپنا سرپرست بنا دیا. تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے مکڑی کی، وہ گھر پکڑتی ہے. اب یہ مکڑی جو ہے ایکچوئل فزیکلی گھر بنا رہی ہے، دیکھا ہوگا آپ نے مکڑی کا جالا. اور بے شک زیادہ کمزور گھروں میں ضرور گھر مکڑی کا ہوتا ہے. اب یہ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ مکڑی جو ہے وہ آپ دیکھیے جال بنتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بڑی عجیب بات کہی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، یعنی جتنے دنیا میں گھر بنائے جاتے ہیں جانوروں کے، انسانوں کے، جس نے بھی جو گھر بنایا، سب کمزور گھر ہوتے ہیں. اور ان کمزور گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے. تو نفسیاتی بات کو فزیکل ڈیمونسٹریشن اللہ نے دیا مکڑی کے گھر سے، کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو اپنا سرپرست بناتے ہیں، ان کے ذہنوں میں جو کانسیپٹ بن جاتا ہے اور اس کو عقیدہ بنا لیتے ہیں، ایمان نہیں عقیدہ، وہ اتنا کمزور ہے کہ ایسے مار پھونک مار اڑ جائے گا. اور وہ اللہ کی آیت یقین کریں، میں تو جانتا ہوں جو بھی اللہ کی علاوہ آیات کے علاوہ آپ کے دماغوں میں اللہ کی آیت کے علاوہ کوئی بھی کانسیپٹ بنا ہوا ہے اور اللہ کی آیت آپ کے سامنے پڑی، اس کا بھیجا اڑ جاتا ہے، منہ سے جھاگ نکل آتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے وہ آدمی. تو اب اللہ کی آیت کا گھر بھی ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، ان اول بیت، بے شک پہلا گھر. سورہ یہ اس میں نہیں ہے، آل عمران 3 سورت ہے، اس کی 96 آیت، ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر وضع کیا ہے لوگوں کے لیے، للناس، للذی ببکہ، جو بکہ کے ساتھ ہے، مبارکا وہدی للعالمین، وہ مبارک جگہ ہے تمام جہان والوں کے لیے، ہدایت کی جگہ ہے. وہ آپ کو فزیکل گھر بھی نظر آ رہا ہے فزیکل گھر، لیکن اس کا ایک نفسیاتی روپ بھی ہے اس گھر کا. فیہ آیتم بیناتم مقام ابراہیم، اس کے اندر جو وضاحت آیتوں کی، جو آیتیں واضح ہو جائیں، وہ مقام ابراہیم کا ہے. تو وہ گھر بھی واضح آیات ہونے کے بعد وہ مقام ابراہیم کا اللہ کے گھر بن جاتا ہے. تو پتہ چلا آیات کی انڈرسٹینڈنگ ہمارے پاس آ جائے، آیات کی اسپرٹ ہمارے پاس آ جائے، اس کی اسپرٹ اور روح، تو ہم اللہ کی آیت کے ساتھ دماغ کے اندر آیتیں اگر رہ رہی ہیں ہمارے، تو وہ بلیفز اگر میرے ہیں تو وہ اللہ کا گھر ہے. وہ بھی ایک طرح سے ہم کو محافظ ہے وہ ہمارا. جس طرح کہ آپ گھر میں اپنے کو حفاظت محسوس کرتے ہیں فزیکل گھر میں، اسی طرح جس کو ہم نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو سرپرست بنایا ہوا ہے، اس کی باتیں سن کر، اس کو محبت کر کے، اس کی جو خدمت کر کے، ایک ہم اپنے گھر میں سائیکولوجیکل گھر میں خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کو خوب خوش کر دیا، اس شخص کو، اس کو اللہ تعالیٰ ہم پہ رحمت کر دے گا. تو یہ گھر جو بنا ہوا یہ مکڑی کے سے بھی کمزور گھر ہے، جو اللہ کو چھوڑ کر انسانوں کو اپنا سرپرست بنائے ہوئے. سورہ یونس 10 اس کی 106 اور 107، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اور تو اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکار جو نہ تجھے نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نقصان،
بس اگر تو نے ایسا کیا پس بے شک تو جب ظالموں میں سے ہو جائے گا، اور اگر اللہ تجھ کو ضرب کے ساتھ چھو لے پھر اس کے لیے دور کرنے والا کوئی نہیں سوائے اسی کے، اور اگر وہ تمہارے لیے خیر کے ساتھ ارادہ کرے پر اس کے فضل کے لیے کوئی رد کرنے والا نہیں۔ وہ اپنے نوکروں بندوں میں سے جس کسی کو چاہتا ہے اس کے ساتھ پہنچاتا ہے، وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے یہ ضرر پہنچانا اور نفع یعنی ایڈوانٹیج فائدہ پہنچانا، ہم ضرر کا مطلب نقصان، ضرر پہنچانا نقصان پہنچانا، اور فائدہ جو ہے ہم جب زندگی گزارتے ہیں یہ دو چیزیں ہم چاہتے ہیں ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے، ہر آدمی چاہتا ہے مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے، اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے مجھے فائدہ ہو، ہر ایک کی یہ سوچ ہے۔ اور بعض دفعہ سچویشن ایسی آ جاتی ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکار لو، اور زیادہ تر ہم اللہ کے علاوہ تو زیادہ تر پکار رہے ہوتے ہیں۔ میں تو کہہ رہا ہوں، دیکھیے میں آپ کو ایک مثال لے کے سمجھاؤں کہ ہمارے گھروں میں یہ ایک مروجہ ایک بات سمجھی جاتی ہے کہ اگر فرض کریے کوئی بیمار ہو جائے اور جناب کوئی خطرناک بیماری کا نام سن لیں تو فوراً ڈاکٹر صاحب جو ہے ہمارا خدا بنا ہوتا ہے، فوراً اس کو ہسپتال لے کے جایا جاتا ہے۔ اب وہ ڈاکٹر سے باہر سب ایک دوسری کی شکلیں دیکھ رہے ہیں گھبرائے ہوئے کہ کیا مطلب سچویشن ہے، تو وہ اندر سے ڈاکٹر صاحب نکل کے آئے تو کہنے لیں بھائی وہ ذرا مسئلہ ذرا خطا، فلانا بلڈ لے کے آئے، فلانا یہ کرے، اور ایک عجیب بھگدڑ کی مطلب ایک سچویشن میں آ جاتا ہے آدمی۔ ڈاکٹر صاحب پھر بتائیے، آپ ڈاکٹر صاحب نے ابھی تو آپ یہ انتظام کیجیے، خیر بھاگ دوڑ ہو رہی، پھر فائنل نے بڑے سنجیدگی سے منہ بنا کے کہ آپ کے جو فلانے جو بھی بیمار ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مطلب ذرا دعا کا وقت ہے۔ مطلب انہوں نے کہا کہ میں اب چھوٹا خدا ہو رہا ہوں، اب تم اللہ صحیح پکارو، مجھے کہا پکارو، اصلی اللہ کو پکارو۔ اب ہم آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، چل بھائی قرآن کھولو۔ اب قرآن میں پتہ نہیں کوئی یاسین پڑھنے لگتا ہے، کوئی کچھ پڑھنے لگتا ہے، کچھ پڑھنے لگتا ہے۔ میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یقین کریں آپ اللہ کو آخر میں پکارتے ہیں، بالکل لاسٹ میں، اور یقین کر لیں جب اگر فرض کرو کوئی ایسی چیز ہو جائے تو پھر فوراً کہ اللہ کی مہربانی سے ہم وقت پہ پہنچ گئے تھے، اور جناب وقت پہ پہنچے، ڈاکٹر نے مطلب اللہ تعالیٰ نے تو کر ہی دیا، پھر بعد میں فلانے ڈاکٹر صاحب کا بتائیں گے انہوں نے جناب اس کو سنبھالا سچویشن۔ میرا آپ کو یہ کہنا ہے، آپ یاد آج کے بعد سے ایک رول بنائیں، جب بھی آپ کے پاس پریشانی آئے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کسی قسم کی پریشانی ہو فوراً اللہ کو یاد کر لیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگے کہ بھائی ذریعہ یہ وسیلے ہیں جتنے ڈاکٹر اسپتالیں اور میڈیسن یہ سب وسیلے ہیں، ان کو تو ذریعہ بنا دے اللہ تعالیٰ، جو میں چاہ رہا ہوں جو کہنا چاہ رہے ہیں آپ یہ پہلے کہیں آپ وہاں جا کے نا اس کے منہ کے سننے کے بعد پھر کہے گا اب اللہ تعالیٰ تو ہی ہے، اب تو ہی ہے، آخر میں اللہ اب تو ہی ہے۔ میں نے تو پہلے بہت سارے خدا چیک کر لی ہیں یہاں پر، ایلوپیتھی دیکھ لی، ہومیوپیتھی دیکھ لی، حکمت دیکھ لی، اب اللہ کچھ نظر نہیں، اب تو ہی سب تو میں مطلب آخر میں تیرے پہ آئے گا۔ یو مسٹ آسک فار دا فرسٹ کہ اللہ تعالیٰ ذریعہ آپ ہیں، آپ نے ذریعے بنا رکھے ہیں، یہ حکمت ہے، یہ ڈاکٹری ہے، اور یہ میڈیسن اور جو کچھ بھی ہے یہ حکمت ہے، یہ آپ اس کے مطلب وہ پہنچائیں ہم کو۔ تو یہ جو مانگنے کا طریقہ ہے یہ ہم وہی چیز پہلے کہیں اور اس کانفیڈنس سے کہیں کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے میں نے کہہ دیا، اب اگر ڈاکٹر کچھ کہے گا یا کوئی کچھ بھی کہے گا آپ تو پہلے کہہ چکے ہیں اس سے۔ سمجھ آئے میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ تو یہ سمجھیں کہ کیوں میں آپ کو اتنی امپورٹنس دلا تھا کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے پہلی مخاطب جو قرآن میں واحد کا صیغہ ہوتا ہے کہ انڈیویجول، اور سوٹو سے دے کہتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ دیکھیے وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور تو اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکار جو نہ تجھے نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ضرر پہنچا سکتا ہے، بس اگر تو ایسا کرے گا بس بے شک تو جب ظالموں میں سو جائے گا۔ یعنی انڈیویجول کو ریفرنس کیا جا رہا ہے، فرسٹ پرسن انڈیویجول، ایک سوٹو سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تو نہ پکار۔ کیا وہ پکار رہے تھے کیا؟ نو۔ اور اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں سے جائے گا، یعنی ون سنگولر انڈیویجول۔ میں آپ کو سچ بتاؤں اتنی ڈینجرس چیز ہے کہ انسان ایک سیکنڈ میں فوراً پکار لیتا ہے دوسرے کو، اس لیے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تو مت پکار، سنگولر،
تو نہ پکار، نہ تجھے وہ نفع دے سکتا ہے کوئی، نہ تجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے جائے گا۔ آپ اندازہ کریں، میں سچ بتا رہا ہوں، آپ اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھائیں یہ بات کہ ہم تو فوراً پکار رہے دوسرے کو، فوراً پکارتے ہیں دوسرے کو، اپنے سے جو بھی ہمارے ذریعے بنا رکھے اور جو ہم نے دوستی کر رکھی ہے، اپنے جو بھی ہمارے لواقین ہیں، ہم کو پہلے اللہ کو پکارنا ان اینی کیس، کیونکہ وقت آ جائے یا کچھ بھی آ جائے آپ کچھ نہیں کر سکتے، تو اللہ کو پکارنا سیکھ جائیں۔ یقین کریں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرسٹ پرسن سنگولر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سوٹو سے ایڈریس کر کے بھی یہ بات کہی کہ تو نہیں پکار، اور نہ انہوں نے پکارا، اور پھر آگے اور سمجھایا اگر تجھے زر کے ساتھ چھو لے، وہیں یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اور اگر اللہ تجھ کو زر کے ساتھ چھو لے بس اس کے لیے دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر کوئی نقصان پہنچانا ہے، یا بات سنگولر آئیڈینٹی کی ہو رہی ہے، یاد رکھیں سنگولر واحد کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا اگر وہ نقصان پہنچاتا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی انڈیویجول کو انکلوڈنگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ریفرنس ان کو فرسٹ پرسن میں کہہ رہا ہے، جو کہ ہم سمجھتے آ رہے ہیں، ان سے اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ تجھ کو اگر نقصان پہنچانا جائے تو کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا، یہ وہیں یورت کا بھی خیر، اور اگر وہ ارادہ خیر کا کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ بہتری کا کرنا چاہے تو کوئی اس کو اس کے فضل سے دور نہیں کر سکتا، پہنچا کے رہے گا، وہ پہنچا کے چھوڑے گا۔ یصیب بہ من یشاء، میں وہ پہنچا کے چھوڑتا ہے جسے وہ اللہ چاہتا ہے، وہ الغفور رحیم، بے شک وہ بخشنے والا رحم پر۔ تو وہ یہ ساری آیتیں ان کو ایڈریس کر کے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ لیسن دیا ہے کہ ہم اس میں باقاعدہ ملوث ہو سکتے ہیں، اور باقاعدہ ہم پکار لیتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسروں کو۔ زیادہ تر آیتیں ہم جب تک پڑھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، آپ نوٹ کریں، زیادہ تر جمع میں اللہ کہہ رہا ہے ان کے علاوہ، اللہ کے علاوہ ان کو پکڑا ہوا ہے، اللہ کے علاوہ ان کو پکڑا ہوا ہے، اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کو پکڑا ہوا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے سنگولر کو بھی بتا دیا کہ ان کو بھی بتا دیا کہ وہ ایسا کریں گے تو ظالموں سے جائیں گے، یعنی یہ اتنی کمزوری انسان کی ہے۔ اب سورہ النحل اس کی 20 اور 21، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، اور نیچے فاتر ہے 35 اس کی 22 آیت، وما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، اور جن کو وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں انہوں نے کوئی شے تخلیق نہیں کی ہے اور وہ خود تخلیق کیے گئے ہیں، وہ مردہ ہیں بغیر حیات کے، اور وہ شعور نہیں رکھتے کس وقت وہ مقرر کیے جائیں گے۔ اور نیچے ہے نہیں زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے سنوا دیتا ہے، اور تو ان کو کچھ نہیں سنوا سکتا جو کوئی قبروں میں ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں وہی بات آ گئی، ایک اور چیز سمجھیں کہ یہاں لکھا ہے جو لوگ اللہ کے علاوہ جس کو پکار رہے ہیں انہوں نے کوئی شے تخلیق نہیں کی، کوئی کریشن نہیں کی ہے، اور وہ خود کریٹ ہوئے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، آج ہم نے سائنسدان نے ہوائی جہاز اور جناب کمپیوٹر، پتہ نہیں دنیا کی کتنی چیز انوینٹ کر لی، یہ کہتے ہیں نا انہوں نے بنا لیا، انوینٹ کر لیا، کریٹ کر لیا، لیکن آج تک آپ حیرت کریں گے کہ آج تک جو اللہ نے بنائی یہ چیز وہ نہیں بنا سکے۔ وہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، جو اللہ نے جو چیز بنائی ہے وہ نہیں بنا سکے۔ انہوں نے یہ معلوم کر لیا کہ میرے اندر کیا ذرات ہیں، انسان کے اندر انہوں نے یہ معلوم کر لیا انسان کیسے پیدا ہوتا ہے، وہ ذرات ایسے ہوتے ہیں، اور عورت کے ذرات ہے، اور فلانا ہے اور ڈھمکانا ہے، ایک ایک چیز پتا، ڈیٹیل مائکروسکوپ سب چیز تم بھی بنا لو۔ اتنے ہی اگر فرض پہ ایک آدمی کہتا ہے جیسے ہاں پرنسپل جس سے اچھا ہائیڈروجن اتنا جو ملائیں گے، اتنا آکسیجن ملائیں گے تو اتنا واٹر بن جائے، تو یہ تو کر لیں گے آپ، وہی چیز پرنسپل کرنا پڑے گا جس کے سے وہ پانی بنا، تو وہ آپ نے نہیں کیا، وہ تو آپ نے وہی چیز کو سمجھا کے اس کا کر لیا تو وہ بن جائے، وہ تو اللہ بنا رہا ہے پروسیس، وہ آپ بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں ہوا بنا لوں یا ایسی چیز کر لوں جو انسان اللہ تعالیٰ نے کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں تخلیق کر دی ہیں انسان اس کو نہیں کر سکتا، یہ سمجھ لیں۔ کبھی بھی کسی چیز کو بھی دیکھ لیں، ہر چیز کا جو کریٹر اللہ تعالیٰ ہے، ہم اسی چیز کو سمجھ کے اسی کے پیٹرن کو فالو اپ کر سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چل گیا، سائنسدان نے ہمیشہ چیزوں کو جان لیا جو آلریڈی ایگزسٹ کر رہی تھی، ڈسکور کرتے ہیں، بالکل کسی نے بالکل صحیح کہا، ڈسکوری، یعنی ہم نے ڈسکور کر لیا کیسے انسان بنا، یا ہم نے ڈسکور کر لیا کہ کیسے پرندہ اڑتا ہے، اسی پرنسپل نے ہوائی جہاز اڑا دیا۔ تو
تو میرا مطلب ڈسکوری ایک الگ چیز ہوتی ہے, ان کریشن نہیں کر سکتے. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جس کو پکار رہے ہیں, جس کو آپ پکار رہے ہیں, انہوں نے کیا تخلیق کیا ہے دنیا میں, کیا تخلیق کیا ہے, واٹ دے ہیو کریٹڈ, نتھنگ. وہ خود کریٹڈ ہیں, وہ خود تخلیق ہوئے ہیں. جن کو آپ اتنا بڑا درجہ دے رہے ہیں اللہ کا نعوذ باللہ کہ وہ ان کو پکار رہے ہیں, انہوں نے کوئی چیز تخلیق نہیں کی, وہ خود تخلیق ہوئے ہیں. وہ مردہ ہیں غیر احیا. اب یہ جو مردہ اللہ تعالیٰ نے یہ دو طرح کے, میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا, ایک وہ مردہ ہیں جن کو آیت کی روح کا پتہ نہیں ہے, وہ بھی مردہ ہیں, وہ زندہ نہیں ہے. جن کی آیت کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے قرآن کو, اگر وہ نہیں سمجھتے, وہ اللہ کی نظر مردہ ہیں. وہ احیا وما یشعرون, کا شعور بھی نہیں ہے. اینا یبعثون, اور کب وہ ان کے اندر اپوائنٹ کیا جائے گا, کب وہ اپوائنٹ کیے جائیں گے. تو دونوں طرح بھی یاد رکھیں, فزیکل مردہ اور ایک سائیکولوجیکل مردہ رہیں گے. اور جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو سائیکولوجیکل زندہ کرے یا فزیکل مار کے زندہ کرے, یہ وہ نہیں جانتے. وہ یہ کہہ رہا ہے اموات ہیں غیر احیا, وہ مردہ ہے وہ علاوہ زندگی کے. وما یشعرون, کو اس بات کا شعور بھی نہیں ہے کہ وہ مردہ ہیں. اور آگے لکھا ہوا اینا یبعثون, اور انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ کب وہ اپوائنٹ کیے جائیں گے. اسی طرح آگے ایک اور بڑا ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ قبرستان میں جا کے, مجھے حیرت ہے کہ ہم پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. آپ دیکھیے, اب دیکھیے یہاں پہلے میں پڑھتا ہوں یہ کیا لکھا ہے, اور نہیں زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ایسے بتا رہا ہے کہ بالکل جیسے بالکل بچے نہیں ہوتے ہم لوگ. نہیں, دیکھو بھائی زندہ اور مردہ برابر, تو بچہ ہی بتا دے گا, نہیں بتا نہیں ہو سکتے, برابر نہیں ہو سکتے. بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے سنوا دیتا ہے, اللہ جسے چاہے سنوا سکتا ہے. لیکن اللہ کہتا ہے تو ان کو کچھ نہیں سنوا سکتا جو قبروں میں. یعنی یہاں پر تو کون ہے, ریفرنگ ٹو انڈیویجول سنگولر فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو کہ مروج سمجھا جا رہا ہے. تو وہ کہتا ہے تو وما انت, تو بمسمع من فی القبور, تو نہیں سنا سکتا ان کے ساتھ جو قبروں میں. یعنی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنا سکتے جو قبروں میں. تو قبروں میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے جو لوگ قبروں میں ہیں, چلے گئے اس دنیا سے, ان کو تم نہیں سنوا سکتے. الفرقان 25 اس کی 17 اور 18. وَيَوْمَ يَعْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا. اور ایک دن ان کو اکٹھا کریں گے, اور جن کی وہ اللہ کے علاوہ نوکری کرتے تھے, بس وہ کہے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو, نوکروں کو گمراہ کیا, یا وہ خود راستے سے گمراہ تھے. وہ کہیں گے کہ تیری تسبیح ہے, ہمارے لیے یہ خواہش نہ تھی کہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کو اولیاء سرپرست پکڑتے, لیکن تو نے ان کو اور ان کے آباؤں کو متا دیا یہاں تک کہ وہ ذکر کو بھول گئے, اور وہ برباد ہونے والی قوم ہو گئے. اب کیا ہوا, یہ ساری باتیں قیامت کے روز, ایک روز جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں سب کچھ جب حشر میں لوگوں کو جمع کروں گا, تو اور جن کو وہ لوگ پکارتے تھے. اب دیکھیے وہی دیکھیے, میں نے انیشلی ایک بات بتائی تھی کہ وسیلہ تلاش کرنے کے لیے آپ نے یہ آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یہ آدمی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اتنے سارے لوگوں میں یہ زیادہ قرب والا ہے, تو اس کو پکڑ لیا آپ نے. تو ان سے اس شخص سے سوال کیا جا رہا ہے کہ پس وہ اللہ کہے گا کیا تم نے میرے بندوں کو تم نے گمراہ کیا, یا وہ خود راستے سے گمراہ تھے, جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو پکڑ رکھا ہے. اور لوگ کون ہیں, جو قربت دلا رہے ہیں اللہ کی طرف, وسیلہ کی طرف, جو اللہ کے کی طرف وسیلہ تلاش کر رہے ہیں, اور وہ ان کو آئیڈینٹیفائی کیا آپ نے لوگوں میں سے کون زیادہ قریب ہے. آپ نے خود آئیڈینٹیفائی کیا اتنے سارے 50 آدمیوں میں سے یا 30 آدمی سے یا 15 آدمی میں سے میں اس آدمی کو زیادہ سمجھتا ہوں قربت اللہ کے قریب یہ ہے. تو آپ نے جب آئیڈینٹیفائی کر لیا تو اس کو فالو کرنا تھا آپ نے. تو آپ پکڑے رہے, اب قیامت آ گئی. قیامت میں پوچھا گیا تم نے گمراہ کیا تھا, تو وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہیں گے تیری تسبیح ہمارے لیے یہ خواہش نہ تھی کہ ہم اللہ تیرے علاوہ کسی کو اولیاء سرپرست پکڑتے. یعنی وہ تو اللہ کی قربت میں زندگی گزارتے چلے گئے, جن کو اللہ کے چھوڑ کر آپ نے پکڑا وہ تو اللہ کی قربت ہی حاصل کرنے میں لگے رہے. آپ نے ان کو پکڑا ہوا تھا, آپ نے ان کو سفارشی سمجھا ہوا تھا کہ ہماری سفارش کر دیں گے, آپ ان کی فلیٹری کر رہے تھے سوٹو سے, تو آپ کر رہے تھے, انہوں نے تھوڑی کہا تھا یہ سب. یہ میں اتنی دیر سمجھانا چاہ رہا ہوں, انہوں نے کہا
کہ پھر وہ کہیں گے تیرے لیے تسبیح ہے، ہمارے لیے خواہش نہیں تھی کہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کو اولیاء سرپرست پکڑتے، لیکن تو نے ان کو اور ان کے آباؤ کو متا دیا یہاں تک کہ وہ ذکر کو بھول گئے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے اور وہ برباد ہونے والی قوم ہو گئے۔ یعنی ذکر کو بھول جانا، میں نے آپ سے کہا تھا شروع میں، اللہ کی آیت کی وضاحت ہونے کے بعد، اللہ کی آیت کی اسپرٹ آنے کے بعد، اس کے نصیحت کے بعد اس ذکر کو آپ بھول گئے، اور وہ کیا ہوا، وہ اندھیرے میں، وہ ناک کرختگی کی وجہ سے تو وہ روشنی سے اندھیرے میں دھکیل دیے گئے، اور وہ بڑی خطرناک بات ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں سنا تھا، اور اللہ کہہ رہا ہے کیوں بھولے کہ آپ کو متاع اور ساز و سامان مل گیا۔ متاع کیا، اس دنیا کا متاع الحیات دنیا، اس دنیا کا ساز و سامان، رہنے سہنے، ایک کمفرٹ زون، دنیا کا کمفرٹ زون۔ ہمارے یہاں ایک اور بھی کنسیپٹ معاشرے میں بڑا غلط ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا آدمی کا پیسہ ہو اور جتنا اس کے پاس رہنے کی، وہ بڑا کمفرٹ زون سمجھتا ہے وہ، کہ رہنے سہنے کا سامان مطلب بہت زیادہ ہمارے پاس آسائشیں موجود۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو جو متاع دیا، ان کو اور ان کے باپ دادوں کو، وہ نصیحت کو بھول گئے، ذکر کو بھول گئے، میرے ریمبرنس کو وہ بھول گئے، اور وہ برباد ہونے والی قوم ہو گئے۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ انہوں نے پوری زندگی جن لوگوں کو پکڑا تھا کہ وہ ہماری خطائیں اٹھا لیں گے، ہمارے کو قرب دلا دیں گے، ہمارے لیے وہ ہماری سفارشی ہیں، وہ سب انہوں نے ڈینائی کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ آپ ہی کی قربت میں لگے رہے، ہم تو اللہ آپ کو سرپرست سمجھتے رہے، اور یہ تو آپ نے ان کو متاع دیا تھا، ان کو ساز و سامان، دنیا میں زندگی گزارنے کا اچھا ساز و سامان دیا، جس کی وجہ سے وہ اللہ کو بھول گئے، اللہ کی یاد کو بھول گئے۔ تو یہ سمجھ لیں، یہ قیامت کی اب باتیں شروع ہو رہی ہیں کہ ہمارے کوئی اس دنیا میں سرپرست کو آئیڈینٹیفائی اگر کر لیا آپ نے، تو پھر آپ، میں نے کہا نا، ایک دوسرے کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے، ایک طرف ون سائیڈڈ نہیں ہے یہاں پر۔ الفرقان 25 اس کی 19 ابھی کنٹینیوٹی میں، فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا۔ پس تحقیق انہوں نے تمہیں اس کے ساتھ جو تم کہتے تھے جھٹلا دیا، بس تم نہ تو پھیرنے کی استطاعت رکھتے ہو اور نہ ہی مدد کی، اور جو کوئی تم میں سے ظلم کرے گا ہم اسے بڑا عذاب چکائیں گے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس کو تمہارے سفارشی تم نے بنایا ہوا تھا، تم نے اپنا سرپرست اولیاء پکڑا ہوا تھا اور تم ان کی نوکری کر رہے تھے، انہوں نے تمہیں جھٹلا دیا۔ تم نے جو ان سے منسوب کی ہوئی تھی باتیں، انہوں نے جھٹلا دیا، تمہیں جھٹلا دیا، اور اب تم جو استطاعت کوئی نہیں رکھتا وہاں پر کہ اس کو پھیر دے، اور نہ کوئی مددگار ہے وہاں پر۔ تو یہ وقت ہے، یہ جو وقت ہے، اس وقت ان آیات کی وضاحت ہونے کے بعد ہمیں یہاں صحیح کرنا ہے، یہ وقت ہے صحیح کرنے کا۔ وہاں تو یہ ہمارا اسٹیٹمنٹ لکھا ہوا ہے کہ اگر ہم نے نہیں کیا، اور جو کوئی ظلم کرے گا تم میں سے، ہم ضرور اس کو عذاب کا مزہ چکائیں گے۔ تو یہ دنیا میں اس وقت صحیح کرنے کا وقت ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ ہم نے پکڑ رکھا ہے، یا ہم اس چیزوں پہ پیروکار ہو رہے ہیں جو ہمیں بتایا جا رہا ہے، اللہ کی آیتوں کے اندر وضاحت ہو رہی ہے۔ خالی پکڑ کے سفارشی سمجھ لینا یا یہ سب باتیں بیکار ہیں۔ ہر آدمی کو میں نے بتا دیا ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دے رکھی ہے، رسولوں کو بھی بعض کو بعض پہ فضیلت دے رکھی ہے، اسی طرح انسانوں کو بھی بعض پہ فضیلت ہے، مگر اپنی اپنی کیپیسٹی سے سب نے اپنے اپنے کام خود ضرور کرنے ہیں۔